in the crossfire. It's caught in ڈے بھی تھا، یہ سیکنڈ ڈے بھی تھا. تو سیکنڈ ڈے میں سیم ہمیں تقریباً جیسے سب کینڈیڈیٹس کو 3-3:30 بجے اٹھا دیا جاتا ہے. ہمیں بھی ہمارے بیچ کو بھی 3-3:30 گارڈ نے آ کے اٹھا دیا کہ اٹھ جاؤ، ریڈی وغیرہ ہو جاؤ. تو ریڈی وغیرہ ہو کے میس میں گئے، ناشتہ وغیرہ کیا میس میں ناشتہ کرنے کے بعد تقریباً 6 بجے ہمیں گارڈن میں بلایا گیا. تو وہاں پر ہمیں بٹھا دیا گیا اور جی ٹی اوز وغیرہ آتے، جی ٹی اوز تو اپنا ایک گروپ نکالتے اور انہیں ٹاسک ایریا میں لے جاتے. ٹاسک ایریا میں لے جانے کے بعد جی ٹی او آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروائے گا. آپ گروپ نیم کے بارے میں بتائے گا کہ آپ کا گروپ نیم ایم ہے، او ہے، وی ہے، جو بھی آپ کا گروپ نیم ہوا وہ بتائے گا. ہمارا گروپ نیم تھا ایم. تو چیس نمبر ہمیں ایک جو ہمارا پہلا فرسٹ کینڈیڈیٹ تھا، فرسٹ نمبر تھا جس کا 11، تو اسے چیس نمبر پکڑے ہوئے تھے. اسی ہمارے چیسٹ نمبر ڈسٹریبیوٹ وغیرہ ہوئے، چیس نمبر باندھے. اس کے بعد جی اس نے کہا کہ اگر آپ کو چیس نمبر باندھنے میں دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے یا کروانی ہے تو وہ آپ کر لیں، اسی لیے آپ چیس نمبر باندھ لیں اپنے. تو چیس نمبر باندھ لیے. اس کے بعد چیس نمبر باندھنے کے بعد بیٹھ گئے. تو اس نے کہا ہم پہلا وقت کی روانی اور فیکٹ کے وقت کے مطابق نا اس نے کہا کہ ہم جلدی مل کے اسٹارٹ اپنا ٹاپک جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اپنا ٹاسک اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم بیٹھے تھے، کمرہ نہیں تھا گجرانوالہ سینٹر میں. یہ بات ہے کہ صرف وہاں ٹاسک ایریا تھا کھلا جو آؤٹ ڈور ہی ہوتا ہے، وہیں پہ بیٹھ کے ہم نے ڈسکشن وغیرہ کی جو بھی کیا. تو گروپ ڈسکشن اس نے اسٹارٹ کی. ایک بندے کو اس نے کہا کہ پہلے فرسٹ کینڈیڈیٹ کو 11 تھا جس کا چیس نمبر 11 سے لے کے 22 تک تھے. تو 11 چیس نمبر اٹھا، اسے ایک ٹاپک دیا. وہ وہاں جا کے سوچنے لگ رہا. اس نے ہم سے پوچھا کہ جی آپ کو کرنٹ افیئرس کے بارے میں باری سب بولیں گے. تو سر باری سب کینڈیڈیٹس بولے. تو میں نے کریکس مسئلے کے بارے میں بتایا کہ سر کریکس مسئلہ چل رہا ہے آج کل پاکستان اور انڈیا کے درمیان، حیدرآباد اور گجرات والی سائڈ پہ بارڈر کے لحاظ سے نا کریک مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ میں نے تھوڑا سا اسے بریف کیا جو ہے کرنٹ افیئرس کے بارے میں. تو جب سب کا کرنٹ افیئرس کے بارے میں بول چکے تو جی ٹی او کہتا ہے کہ جی ہر ایک نے اپنے کرنٹ افیئرس کے بارے میں بتا دیا کہ لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ گرمی بھی بہت چل رہی ہے آج کل. تو یہ بھی ایک کرنٹ افیئر ہے گرمی کا جی ٹی او کے مطابق. لیکن میرے لحاظ سے یہ جو ہے وہ کرنٹ افیئر تو نہیں تھا. گرمی تو موسم ہے نا، تو موسم تو چلتے رہتا ہے، آتا ہے سال میں 4 موسم آتے ہیں، تو وہ کرنٹ افیئرس تو نہیں لاؤں گی. اس کے بعد گروپ ڈسکشن اس نے جو چیس نمبر 11 تھا اسے آواز دے. اس نے آ کے اپنا ٹاپک اسٹارٹ کیا. اور چیس نمبر جو 12 تھا اس نے اپنا ٹاپک اسے بتایا. چیس نمبر 12 گیا اور اس نے چیس نمبر 11 کو واپس بھیج دیا. اس نے اپنا لیکچر جو تھا وہ جو اسٹارٹ کر لیا اپنا لیکچر دینے کے بعد جب اس کا لیکچر کمپلیٹ ہوا تو اس نے کہا جی ٹی نے کہا تھینک یو سر آپ بیٹھ جائیں، تھینک یو جینٹل مین آپ بیٹھ جائیں. وہ بیٹھا. چیس نمبر 13 اٹھا، 13 کو اس نے ٹاپک دیا. وہ گیا، اس نے 12 کو واپس بھیج دیا. وہاں پر سوچنے لگ پڑا. تو کافی اچھا پرفارم کیا کئی بچوں نے اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دی. جب میری باری آئی جب تو جی ٹی او نے مجھے جو ٹاپک دیا میں جا کر وہاں پر ابھی سوچنے لگا ہی تھا کہ اس سے نے میرے سے پچھلے والا تھا نا، اس سے اپنے ٹاپک پہ اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی، تقریباً آدھا منٹ بھی اس نے بات کی ہو. تو اس کے بعد اس نے مجھے اگلے کو ٹاپک دیا اور مجھے واپس بلا لیا. میرا ٹاپک یہ تھا کہ پاکستان آرمی ہیلپس ان نیچرل ڈیزاسٹرز. تو اتنی دیر میں نے جو بھی سوچا یہی سوچا کہ پاکستان نیچرل. ایک بات اور میں کہوں کہ لیکچر 1 میں اس نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے اپنا جو لیکچر ہے وہ دینا ہے، لیکچر آپ نے اپنا انگلش میں دینا ہے. انگلش کے علاوہ آپ کوئی اور لینگویج استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنی آسانی کے لیے ایک آدھا لفظ یا ایک آدھی لائن جو ہے وہ انگلش میں بول سکتے ہیں. تو میری باری آئی تو انگلش کے اتنے زیادہ ورڈز گیدر نہیں تھے ہوئے اتنے ٹائم میں.
تقریباً آدھا منٹ کا ٹائم مجھے ملا تھا. سچ بتاؤں تو آدھے منٹ میں اتنے زیادہ تیار وغیرہ نہیں ہوئے. آئی ایس ایس بی کے جو کویشچنز وغیرہ تھے، آئی ایس ایس بی کے کویشچنز کہہ رہا ہوں، جو لیکچریٹ جو اس کے پوائنٹس تھے وہ نہیں تیار ہوئے. چلو جیسا بھی گیا ہے وہ کر کے میں نے گیا ہوں وہاں پہ. وہاں جا کر اسٹارٹ میں نے انگلش سے لیا ہے، اور اسٹارٹ لینے کے بعد میں نے کہا کہ جی انگلش میں ایک نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور جو ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر آج بھی آ سکتا ہے، کل بھی آ سکتا ہے، 100 سال بعد بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تو اس کا کوئی ٹائم بھی اسپیسیفک نہیں ہے. اس کے بعد یہ آرمی کی مدد کی طرف آ گیا. تو آرمی کی مدد میں نے کہا کہ جب کوئی نیچرل ڈیزاسٹر فلڈ وغیرہ آتا ہے تو آرمی افیکٹڈ ایریا میں جاتی ہے، آرمی کے لوگ، آرمی کے آفیسرس افیکٹڈ ایریا میں جا کے افیکٹڈ پیپل کی ہیلپ کرتے ہیں، انہیں فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، شیلٹر وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کو ایک جگہ سے ٹرانسپورٹیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں افیکٹڈ ایریا سے سیف ایریا میں. تو ان سب باتوں میں نے بیچ میں انگلش بھی استعمال کی، اردو کی لائنیں بھی استعمال کی، صرف ایک ورڈ نہیں، میں نے لائنیں بھی اردو کی استعمال کی، انگلش کی لائنیں بھی استعمال کی، انگلش کے ورڈ بھی استعمال کیے، اردو کے ورڈ بھی استعمال کیے. تو سارا نا میں نے مکس سا کر کے جتنی مجھ سے انگلش بولی جا سکتی تھی وہ میں نے بول دی انگلش. اب لیکچریٹ اسی طرح میرا تقریباً میں نے جو ٹائم اپنا لیا تھا وہ 2 منٹ تقریباً میں نے دے دیے تھے اسے اپنی گروپ ڈسکشن لیکچر کو. تو لیکچر دینے کے بعد جو ہے اسی طرح جب سب نے لیکچر دے دیا تو گروپ پلاننگ سٹارٹ ہو گئی. ایک جو ہمارے تھی فلیکس اس نے 2 جیش نمبر کو کہا کہ ایک فکرے تو ایک اسے بچھائے، زمین پہ اس نے فلیکس بچھا دی. تو فلیکس میں جو اس نے تھوڑی سی پلاننگ وغیرہ جیسے وہ بریف کرتا ہے اس نے بریفنگ کی. بریفنگ کرنے کے بعد ہم نے اپنا پلان سٹارٹ کیا. اس میں نے کافی پارٹیسپیشن کی. انہیں جو ڈسٹینس ہے وہ کیلکولیٹ دیا کہ یہ ڈسٹینس اتنے منٹ میں کیلکولیٹ ہے، یہ ڈسٹینس اتنے میں کیلکولیٹ ہوگا، ایسے ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے. ایسے کافی پارٹیسپیٹ کیا میں نے گروپ پلاننگ میں. تو پلاننگ جب کمپلیٹ ہوئی تو اس نے کہا کہ جی آپ کی پلاننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، سائٹ پہ آ جائیں. تو جب سائٹ پہ سارے چلے گئے، تینوں سائٹ پہ، ایک فلیکس کی ہم کینڈیڈیٹس کھڑے تھے، اور دوسری ایک چوتھی سائٹ پہ وہ جی ٹی او صاحب کھڑے تھے. اس نے جی کہا کہ پلاننگ کون بریف کرنا چاہے گا اسے. تو سارے میں نے فوراً ہاتھ کھڑا کر دیا، فوراً. ٹھیک ہے، مجھ سے بعد ہی جس نے بھی کھڑا کیا ہاتھ کھڑا کیا ہے، چیس نمبر 11 نے ہاتھ کھڑا کیا، 12 نے ہاتھ کھڑا کیا، اور 2 آدمیوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو باقی نہیں، بلکہ اس کے بعد 11 نے کھڑا کیا، پہلے میں نے کھڑا کیا، پھر 11 12 پھر ایک آدمی نے کھڑا کیا، پھر تقریباً سب نے کھڑا کر لیا ہاتھ. تو صرف ایک آدمی نے نہیں کیا ہاتھ کھڑا. تو اسے ڈی ٹی او نے کہا کہ آپ نہیں بریف کرنا چاہتے؟ تو اس نے کہا نو سر، میں بریف نہیں کرنا چاہتا. اس نے پھر ووٹنگ وغیرہ ڈالی تو مجھے صرف ایک آدمی نے ووٹ دیا، میں ووٹنگ میں ہار گیا. چیس نمبر 12 تھا، وہ کرنل کا بیٹا تھا، چیس نمبر 12 ہماری بیچ میں، ہمارے گروپ میں. تو اس سے زیادہ ووٹ گئے جس لحاظ سے کہ تو اس نے بریفنگ جب سٹارٹ کی تو وہ ٹائمنگ میں یہی کہی جائے سر اباؤٹ 30 منٹس میں ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اباؤٹ 1 آور میں ہم یہاں پہنچ جائیں گے. ڈی ٹی او سے کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے پلان کے بارے میں شیور نہیں ہو، آپ اپنے ٹائم کے بارے میں شیور نہیں ہو کہ آپ کتنے ٹائم میں یہاں پہ پہنچ رہے ہو، کتنے ٹائم میں نہیں پہنچ رہے. تو کہتا سر ہم شیور. تو ڈی ٹی او کہتا ہے اسے شیور بولو نا، تو پھر اباؤٹ کیوں لگائی ہوئی ہے، تقریباً کیوں لگائی ہے. تو اس کے بعد بھی وہ نہیں باز آیا نا، اس نے اباؤٹ ہی، شور ہی، آل اباؤٹ، راؤنڈ اباؤٹ اس طرح وہ کرتا رہا. تقریباً وہ شورٹ ہی اس نے اپنے الفاظ میں نہیں لے کے آیا کہ اباؤٹ یہاں پہ یہ کیلکولیٹ کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، اباؤٹ یہ ہو جائے گا، تقریباً اتنی دیر میں یہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے جو مین ڈسکشن. اس نے بریفنگ وغیرہ کی، اس کی طرف میں آتا ہوں. اس نے ڈسٹینس وغیرہ کیلکولیٹ کیا. تو ایک پہاڑی تھی، اس نے کہا تھا کہ جو ہائکنگ میں چڑھنے پر 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو ہم سب کینڈیڈیٹس نے نا گروپ پلاننگ میں یہ غلطی کی کہ ہم نے اسے 1.5 گھنٹہ صرف چڑھنے اور اترنے کا بھی مان لیا، لیکن صرف چڑھنے کا تھا. تو جب وہ بریفنگ کرتے ہوئے پہاڑی پہ آیا کہ سر 1.5 گھنٹے میں ہم یہاں سے سیر وغیرہ کر کے تو واپس آ جائیں گے. تو جی ٹی او نے تب اسے روکا کہ بھائی اور کوئی سجیشن دینا چاہے گا. تو پھر ایک کینڈیڈیٹ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ سر آپ نے کہا تھا کہ صرف چڑھتے وقت.
باقی کسی نے بھی ہاتھ وغیرہ نہیں کھڑا کیا، کسی نے کچھ نہیں بتایا، صرف ایک کینڈیڈیٹ نے کھڑا کیا کہ سر آپ نے کہا تھا کہ چڑھتے وقت صرف 1.5 گھنٹہ ملیں گے، تو لیکن اس نے بھی جو گروپ ڈسکشن جب ہم کر رہے تھے اس میں وہ بھی کچھ نہیں بولا اس بارے میں، 1.5 گھنٹے کو ہی اس نے بھی صحیح ٹائم مانا۔ تو اس کے بعد جو ہے آگے ایک ڈسٹینس تھا، ہماری بس کی سپیڈ تھی 30 کلومیٹر پر ہار، اور آگے ایک ڈسٹینس تھا 22.5 کلومیٹر۔ وہ جو کرنل کا بیٹا جو تھا چیسٹ نمبر 12 تھا اس کا، تو وہ کہتا تھا جی ہم 45 منٹ میں کر لیں گے گروپ۔ تو سر کہتے جی ٹی اوز کہ آپ کیسے کرو گے، ٹھیک ہے 45 منٹ اس کا آنسر کیسے نکلتا ہے، تو اس سے وہ بریف نہ ہوا۔ تو سر کہتے کہ کوئی اور بتانا چاہے گا، تو اگر کسی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایگزیکٹ فارمولا کیا ہے، کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے اسے، تو وہ سوچ لے۔ تو میں نے سوچ لیا، ہاتھ بھی میں نے کھڑا کر لیا۔ سر کہتے سوچ لیا، بس ٹھیک ہے ہاتھ کھڑا کر لو، جس نے بھی سوچ لیا۔ ایک میں نے سوچا، تو اس کے بعد میرے آدھے کے منٹ بعد نا ایک اور کینڈیڈیٹ نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا کہ سر جی میں نے بھی سوچ لیا۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اور کسی نے نہیں سوچا اس کا سلوشن، کہ اور کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد یہ جو اس نے میرے سے بعد میں ہاتھ کھڑا کیا تھا اسے پوچھا کہ کیسے کیلکولیٹ کیا ہے، اس نے عجیب صحیح فارمولا بتایا کہ تو ویسے حل کرنے کی کوشش کی۔ تو سر کہتے ہیں ایسے نکل گیا آپ کا آنسر، تو پھر آگے سے اسے کنفیوز ہو گیا، اس کا مطلب کہ ایگزیکٹ نہیں تھا۔ تو وہ میری طرف آیا، تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ نے کیسے کیلکولیٹ کیا؟ میں نے کہا سر 30 کلومیٹر پر ہار بس کی سپیڈ ہے، تو ہم 1 کلومیٹر کا ٹائم 2 منٹ میں، 1 کلومیٹر جو ہے ہم 2 منٹ میں طے کر لیں گے، اسی طرح 22.5 کلومیٹر جو ہے ہم 45 کلومیٹر میں طے کر لیں گے۔ تو 45 کلومیٹر میں ہم طے کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ٹی او کہتا ہے میرے جو گروپ والوں کو کہ یہ وہ اچھا کھیل گیا ہے، کہ کافی اچھا اس نے کافی اچھا پرفارم نہیں کیا، کافی اچھی ٹرک یہ استعمال کر گیا ہے۔ تو وہ ٹرک استعمال وغیرہ کرنے کے بعد اس نے کہا جی چلیں یہاں پہ 45 منٹ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا، بہت اچھے۔ پھر وہ ٹریس نمبر 12 جو تھا وہ کرنل کا بیٹا ہی، تو وہ کرنل کا بیٹا میں بار بار کے جا رہا ہوں، اسے اگنور کیجیے گا۔ ٹریس نمبر جو 12 ہے اس نے اسٹارٹ کیا، اسٹارٹ میں اس نے یہ اسٹارٹ 45 منٹ سے لیا، جب سارا کچھ کرا کے مین مدعے کے ہماری بات تھی وہ اینڈ پہ تھی کہ ہم نے چیسٹ نمبر جو ہماری ایک سیاحت کی ٹیم آئی ہوئی تھی نا، ہم نے اسی 8 بجے ملٹری جو گروپ تھا، ملٹری ہمارا ایریا، ملٹری کیسے کہتے ہیں، ملٹری بیس جسے کہہ لیں، ملٹری بیس میں 8 بجے ان کا عشائیہ تھا، اور 10 بجے 11 بجے ان کی ٹرین تھی، 10 بجے ہم نے وہاں ان کو لازمی پہنچانا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ڈسٹنس تھا وہ 3 گھنٹے میں مطلب کہ ریکور ہو رہا تھا، 6 کلومیٹر تقریباً ڈسٹنس تھا ملٹری بیس سے لے کے واپس بس اسٹینڈ تک۔ لیکن جو ہے بس اسٹینڈ پہ ہم اسے 10 بجے نہیں پہنچا پا سکتے تھے، کیونکہ 3 گھنٹے کا ڈسٹنس ہم 2 گھنٹے میں طے کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا جی ہے آپ کے پاس کوئی سلوشن، تو اس کو چیس نمبر 12 کی کوئی سلوشن نہیں ملا۔ چیس نمبر 11 کی باری آئی، اسے بھی کوئی سلوشن نہیں ملا، کیونکہ یہ اس میں کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو بھی تھا، یہاں پر آ کے ہماری جو پلاننگ تھی وہ فیل ہوئی۔ اور اس نے کہا کہ اور کسی کے پاس کوئی حل وغیرہ ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ حل میرے پاس نہیں تھا، لیکن میں ہاتھ کھڑا کر لیتا اگر میرے پاس ہوتا حل، تو میرے پاس حل نہیں تھا۔ میں نے کہا ایسے نیگیٹو پوائنٹ نہ چلا جائے کہ جیسے حل تو ہے نہیں، ایویں بونگیاں مارنے کے لیے ہاتھ اس نے کھڑا کر لیا ہے، اس لیے میں نے بھی نہیں کھڑا کیا، کسی اور نے بھی نہیں کھڑا کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہماری اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کی گروپ پلاننگ کمپلیٹ ہوتی ہے، اسے فولڈ کریں فلیکس کو اور سائڈ پہ رکھ دیں۔ وہ فلیکس سائڈ پہ رکھ دی، ہمارا جو گروپ پلاننگ لیکچریٹ اور گروپ ڈسکشن جو ہے وہ ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارا پروگریسو گروپ ٹاسک تھا، اس میں 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس نے بھی ڈی ٹی او نے بھی یہ کہا کہ پہلا مرحلہ آسان ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ مشکل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ طے کر لیا، اس میں بھی کنٹریبیوشن کی، زیادہ ایفیشینسی وغیرہ میں نے نہیں ماری وہاں پہ، تو کنٹریبیوشن وغیرہ سے نارمل سے کی۔ پہلا مرحلہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور دوسرا مرحلہ جو ہے تقریباً ہمارا آدھا ہوا تھا اور ٹائم ہمارا اوور ہو گیا۔ اس کے بعد جی ہمارے فرسٹ ڈے کے جی ٹی او سیکنڈ ڈے کا تھا نا، لیکن جی ٹی او کا فرسٹ ڈے تھا۔ جی ٹی او کے فرسٹ ڈے کے ہمارے تقریباً 4 ٹاسک جو تھے ہمارے ہو گئے کمپلیٹ۔ تو ہمیں پھر جی ٹی او نے کہا کہ آپ کے ٹاسک کمپلیٹ ہوتے ہیں
اور اب آپ واپس اپنے کمرے میں رومز میں چلے جائیں. رومز میں واپس آ گئے تو سائیک کا جو تھا تھوڑی دیر بعد تیاری وغیرہ کر کے نہا دھو کے فریش وغیرہ ہو کے کپڑے وغیرہ چینج کر کے سائیک کا ٹیسٹ اسٹارٹ ہوا. تو ویسے ہی ہمیں جوہر ہال میں بلایا. جوہر ہال میں سائیک کا ٹیسٹ اسٹارٹ ہوا, ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ. پہلے تو کمپلیشن سینٹینس ہوئے, پھر ایسوسیشن ہوئے, پھر میرٹس وغیرہ, یہ جیسے سارا سائیکولوجیکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوا. اس سے پہلے یہ میں ایک بات پچھلے ارائیول ڈے کی بھول گیا, جو سائیک کا فارم تھا اس میں ہم نے اس نے یہ فیل کروایا کہ آپ نے اپنی زندگی کی بگیسٹ اچیومنٹ لکھنی ہے. انسیڈنٹ وغیرہ کوئی واقعہ نہیں لکھا, بگیسٹ اچیومنٹ کا اس نے پوچھا تھا وہ لکھنی تھی. اور جو سیکنڈ ڈے جی ٹی او کا تھا اس میں ہم نے میرٹس وغیرہ تھے اور اسٹوریز وغیرہ تھیں, جو سب کچھ کمپلیٹ وغیرہ ہوا. تو وہ اسی طرح رات تقریباً اس کے بیچ میں ہمیں کھانے کی بریک ایک ملی تھی. اور اس کے بعد جو ہے تقریباً رات کے نہیں, 2 بجے کے قریب ہم فارغ ہو گئے تھے سینٹینسز وغیرہ کرنے کے بعد. 3-4 گھنٹے کا ٹائم لگا تھا یہ سب کچھ کرنے میں, اباؤٹ 3-4 گھنٹے کا ٹائم لگا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ میس وغیرہ ہوا دوپہر کا کھانا. تو دوپہر کے کھانے کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کا ڈپٹی کا انٹرویو ہو گیا. ہوا ہے کچھ ان کا یوں کہ جن کا 1 سے لے کے 12 تک بنتے تھے نا ٹیسٹ نمبر جس گروپ کے, تو ان کا ڈپٹی کا انٹرویو سیکنڈ ڈے ہوا اور سائیک کا 3rd ڈے میں. اور جن کے 11 سے 22 تک ہوتے تھے ان کا سائیک کا فرسٹ ڈے, سائیک اور ڈپٹی دونوں کا 3rd ڈے میں انٹرویو ہوا. تو ڈپٹی کا انٹرویو میرا نہیں تھا, تو اس لیے چل وغیرہ کی, کمرے میں جا کے نماز وغیرہ پڑھو, جاؤ بھی آپ نے کرنا ہے کرو. نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد لیٹ گئے, ریسٹ وغیرہ کی. تو اسی طرح دن کمپلیٹ کیا, رات کا کھانا کھا کے سو گئے. ڈپٹی کا جن کا انٹرویو تھا وہ بھی ڈپٹی کا انٹرویو تقریباً 4 بجے تک دے, 4-5 بجے تک تقریباً سب کا کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو وہ سب کچھ دے کے آئے انٹرویو, سب کینڈیڈیٹ دے کے آئے, تو وہ بھی فری. اس کے بعد جو ہے وہ 3rd ڈے اسٹارٹ ہوا. اس میں ہماری سب سے پہلے انڈیویجول جی ٹی او, وہ سیم وہی طریقہ ہمیں بلایا گیا. جی ٹی او صاحب اپنا گروپ لے کر گئے. تو سب سے پہلے جو 11 سے لے کے 22 تک جتنے بھی گروپ کے ٹیسٹ نمبر بنتے تھے نا 11 سے 22 تک, انہیں بریف کیا گیا کہ آپ نے جو ہے اسٹارٹ کرنا ہے انڈیویجول آبسٹیسل کے بارے میں. جوہر ہال میں بریف کیا گیا کہ یہ چیز ہوتی ہیں, یہ رکاوٹیں ہوتی ہیں, ایسے آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں. سیکوینس جیسے وہ مرضی رکھیں, ٹھیک ہے, آپ جیسے مرضی سیکوینس کے ساتھ انہیں کرنا چاہیں تو آپ انہیں حل کر لیں. تو انڈیویجول آبسٹیسلز میں ہمارے گروپ کے 1-2 لڑکوں نے تقریباً 11 کی, مطلب کہ 9 کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 اور کی. لیکن میں نے جو تھی میری باری آئی تو میں نے روپ کلائمبنگ کو اینڈ وے رکھا تھا, لیکن مجھے رکھنا چاہیے تھا 2nd پہ 3rd پہ تقریباً. تو اسی وجہ سے میری روپ کلائمبنگ لگی, اینڈ پہ آ کے تھک وغیرہ ہو گیا. پہلے میں نے رسی کو ہاتھ میں لیا, اوپر چلا, تھوڑا سا ڈنڈے کو بھی ہاتھ میرا پڑ گیا تھا, لیکن دوسرا ہاتھ اوپر نہیں پڑا, جان نہیں آئی دوسرے ہاتھ میں. تو وہ میں تھوڑا سا نیچے اترا, پیچھے ہو کے دوبارہ میں چڑھنے لگا تو ٹائم اوور ہو گیا. اسی طرح ساری آبسٹیسلز ہو گئیں اور روپ کلائمبنگ جو ہے وہ میری رہ گئی. روپ کلائمبنگ کے بعد کمانڈ ٹاسک ہوا. کمانڈ ٹاسک کے بارے میں بریف کیا اس نے. تو جو فرسٹ کینڈیڈیٹ کو لے کے گیا وہ 15 نمبر چیسٹ نمبر کو, اس میں اس نے سب کچھ بتایا کہ یہاں پہ کھڑے ہو گے کمانڈر صاحب, ایسے کھڑے ہوں گے, جنہوں نے گروپ میں شامل ہونا ہے کمانڈر کے وہ یہاں پہ کھڑے ہوں گے, اور جنہوں نے نہیں شامل ہونا وہ یہاں پہ کھڑے ہوں گے. اس طرح کر کے کھڑے ہوں گے. جب میں کمانڈر کو بریف کر رہا ہوں گا تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے, ایسے سب کچھ. جو کمانڈر کا جو گروپ بننا تھا وہ اس طرح تھا کہ جو کمانڈر ہے نا تو وہ اس سے پچھلے 5 ٹیسٹ نمبر ہوں گے. مثلاً کہ جب میرا 18 ہے نا تو مجھ سے پچھلے 5 ہوں گے, 17, 16, 15, 14, 13 اور 13. یہ 5 لوگ جو ہیں وہ میرے ٹیسٹ نمبر ہوں گے, میرے مطلب کہ انڈر ہوں گے, میرے انڈر کام کریں گے کمانڈر کے نیچے, جو ٹھیک ہے نا. کمانڈر میرے ساتھ میری ٹیم میں یہ 5 لوگ ہوں گے, 17, 16, 15, 14, 13. تو یہ میرا جو کمانڈ ٹاسک تھا وہ کافی اچھا. میں جی ٹی او نے مجھے بریف کرنے کے لیے جب لے کے گیا نا
تو ایئرٹیل بھی جو ہوتا ہے چھوٹا سا، اس میں اس نے پوچھا کہ نام کیا ہے، میں نے کہا محمد احمد صاحب. کہاں سے آئے؟ فیصل آباد سے. ابو کیا کرتے ہیں؟ سر ٹیچر ہیں. تو آرمی میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو اس میں نے کہا کہ سر جب سے پریکٹیکل لائف میں آؤں تب سے یہ ایک ہانریبل پروفیشن ہے. اور میں نے اور کا لفظ استعمال کیا اور آگے میں بولنے لگا. لیکن جو ہے ہم کمانڈ اپنے تو کمانڈ ٹاسک کا ایریا تھا وہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. اس نے کہا کہ جی یہ آپ کا کمانڈ ٹاسک ہے. چلیں ٹھیک ہے. میری بات کاٹ دی، میں بول رہا تھا تو بات کاٹ کے یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا کمانڈ ٹاسک ایریا ہے، یا یہ چیزیں آپ کے لیے ان باؤنڈ ہے. سیمنٹ ہی دے دیا تھا، اس کے اوپر کچھ کلرس تھے. یہ ایک وائٹ کلر تھا اور باقی سارے نیلے کلر تھے، اور اینڈ پہ بھی ایک وائٹ کلر تھا، وائٹ کلر کا باکس تھا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ وائٹ کلر اور بلو کلر ہے وہ آپ کے لیے ان باؤنڈ ہے، سامان کے لیے بھی ان باؤنڈ ہے. لیکن جو سیمنٹ دے دیا ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے سامان کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے. یہ کرنے کے بعد جو کمانڈ ٹاسک ہوا، میں نے جو ہے اپنے گروپ کو اس کی بریفنگ سنی نا، تو کہتا ہے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے. میں نے فوراً اپنے گروپ کو آواز دے دی، گروپ ایم کم ہیئر. تو وہ جب میں نے آواز دی نا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے 1 منٹ جو اپنی پلاننگ وغیرہ تو کی نہیں ہے. میں پھر خاموش ہو گیا. تو وہ کہتا ہے کہ سر چلو اب کر لو، جتنی دیر میں وہ آتے ہیں نا تب کر لو. تو انہوں نے 5-10 سیکنڈ میں جانا تھا تقریباً. تو میں نے کہا پلاننگ، پھر میں نے ایک چھوٹی سی نظر ڈالی. ایک پھٹا تھا میرے پاس اور اینڈ تک جانا تھا، ایک چھوٹا سا پھٹا تھا. اس کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ سے یوز کرنا تھا، وہ میں نے یوز کیا ہے. آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں. جب گروپ آ گیا تو اس نے گروپ کو باتوں میں لگا لیا نا تقریباً. جو میرے ساتھی تھے انہیں بھی، اور جو مجھے بھی، اور جو باقی کینڈیڈیٹس تھے ہماری ساری گروپ کو باتوں وغیرہ میں لگا لیا. تو میں نے کہا سر میں اسٹارٹ کروں؟ تو کہتا نہیں ابھی آپ نے اسٹارٹ نہیں کرنا، کہ ابھی آپ نے اسٹارٹ نہیں کرنا، ابھی میری باتیں سن لو، آپ کا ٹائم بعد میں اسٹارٹ ہوگا. اس سے پہلے یہ تھا کہ جب کمانڈر کا گروپ آ جائے گا تو تب سے کمانڈر کا جو ٹائم ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے اسے پوچھا کہ سر میں اسٹارٹ کروں؟ آپ تو باتوں میں لگ گئے ہیں تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں. تو کہتا نہیں آپ میں نے اسے یہ سیم ٹو سیم ورڈس میں نہیں کہا کہ آپ باتوں میں لگ گئے ہیں، لیکن میں نے یہ سوچتے ہوئے اسے کہا کہ سر آپ تو باتوں میں لگ گئے ہیں. یہ میں نے سوچا اور کہا میں نے اسے یہ کہ سر میں اسٹارٹ کروں اپنا. تو کہتا ہے نو بیٹا ابھی صبر کر لو، ابھی میری باتیں وغیرہ سن لو تو آپ کا ٹائم بعد میں اسٹارٹ ہوگا. میں کہا اوکے سر. جب ٹائم اسٹارٹ ہوا میں نے بریفنگ کی سیم ٹو سیم جیسے اس نے تقریباً کہا تھا کہ یہ کلر آپ کے لیے ان باؤنڈ ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے جب اسٹارٹ کیا نا تو میں نے کہا جنٹل مین دس از آور ٹاسک ایریا. آگے میں ایکسپلین کرنے لگا تو کہتا ہے کمانڈر صاحب اس گروپ کی لینگویج کیا ہے، اس ٹاسک کی لینگویج کیا ہے؟ تو میں نے کہا سر، پھر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا جنٹل مین یہ ہمارا ٹاسک ایریا. پھر میں نے اردو میں بریفنگ سٹارٹ کر دی. تو اس میں نے کہا یہ جنٹل مین یہ ہمارا ٹاسک ایریا ہے، یہ وائٹ کلر ہے وہ ہمارے لیے بھی ان باؤنڈ ہے، ہمارے سامان کے لیے ان باؤنڈ ہے. سملرلی بلو کلر بھی ہمارے لیے اور ہمارے سامان کے لیے ان باؤنڈ ہے. اور جو سیمنٹڈ ایریا ہے وہ ہمارے اور ہمارے سامان دونوں کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے. جمپنگ اور تھروئنگ ناٹ الاؤڈ ہے. تو اینی کویسچنس، یہ پھر میں نے انگلش کا ورڈ یوز کیا لیکن یہ مجھے بعد میں خیال ہے کہ اینی کویسچنس. تو انہوں نے کہا نہ ہو. تو میں نے کہا سجیشنس میں نے ان میں سے کسی کی بھی نہیں لی اور اپنے پلان پہ صرف بھروسہ کیا کہ میرا پلان تھا بھی صحیح لیکن مجھے سجیشنس لینی چاہیے تھیں، یعنی میں نے لیکن نہیں لی. تو میں نے کہا پلان سٹارٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ نمبر جو 12 تھا وہ بھی میرے گروپ میں تھا، کرنل کا بیٹا جو تھا. تو پلاننگ ہم نے سٹارٹ وغیرہ کی ہے. اور جب سٹارٹ کی ہے تو میں نے ٹیسٹ نمبر 12 کو پہلے وائٹ ایریا پہ بھیجا ہے، اس کے بعد اسے بلو ایریا پہ بھیج کے اس سے جو ایک پلینک تھا چھوٹا، ایک ہی پلینک تھا صرف ہمارے سامان میں اور کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ ہم نے پلینک میں نے واپس لے لیا، اسے واپس پہ کر کے ایک اور کینڈیڈیٹ کو دیا، اسے وائٹ پہ بھیجا، اس سے آگے اسے بلو میں بھیجا. اسے پھر بلو سے جب وہ کینڈیڈیٹ چلا گیا تو میں نے ٹیسٹ نمبر 12 کو دیا ہے کہ ٹیسٹ نمبر 12 آپ آگے ایک بلو مارک میں پہنچ جائیں اور واپس جو ہے جو پلینک ہے وہ جو نیا کینڈیڈیٹ گیا ہے، نیا ٹیسٹ نمبر گیا ہے اسے دے دیجیے گا. وہ گیا، اس سے میں نے کہا کہ آپ پلینک واپس کر دو. پلینک واپس لیا. اسی طرح ہم کرتے کراتے اینڈ تک پہنچ گئے. تو اینڈ پہ جا کے میں پیچھے ہی رہ گیا. مجھے کہا میں نے مطلب کہ آگے بھی جانا تھا اپنے گروپ میں لیکن میں گیا نہیں وہاں. تب میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ مجھے بھی اپنے گروپ میں حصہ لینا چاہیے. میں نے جو تھا وہ صرف اپنے ٹیسٹ نمبر کو ہی آگے بھیجتا گیا میں.
اپنے جو میرے ساتھی تھے انہیں آگے بھیجتا گیا اور میں سائڈ پہ تھا، تو اینڈ بھی آ کے مجھے کہتا ہے کہ اسے ریپلیس کر لو. تو جب میں نے چیس نمبر 12 کو ریپلیس کر لو، جو کرنل کا بیٹا تھا اسے ریپلیس کر لو، تب مجھے اس کی بات بھی صحیح سمجھ نہیں لگی. اور میں نے جو اپنے ساتھ ایک چیس نمبر کھڑا تھا 16، میں نے کہا چیس نمبر 16 آپ ریپلیس کر لیں. کہتا ہے بھائی آپ نے کرنا ہے کمانڈر صاحب آپ نے ریپلیس کرنا ہے. تو پھر میں نے ریپلیس کیا ہے. تو کہتا آپ کو ارادہ نہیں ہے ٹاسک کرنے کا؟ میں کہا نو سر ہے. تو کہتا پھر آپ ریپلیس کرو. تو ریپلیس کیا. وہاں پہ پہنچا تو جو تھا بلو ایریا تھا نا، وہ شوز کے لیے بہت چھوٹا تھا، اس میں پراپر شوز نہیں تھے آ رہے. میں نے ویسے ہی رکھے، پراپر ہی شوز رکھے. تو کہتا ہے کمانڈر صاحب کوئی فال تو نہیں ہو رہا؟ میں کہا سر ہو رہا ہے. کہتا کلیئر کرو. پھر میں اپنے پاؤں کے جو انگلیاں ان کے سہارے پہ کھڑا ہوا، بوٹ اپنے مروڑ کے جو انگلیوں کے سہارے کھڑا ہوا، پٹا رکھ کے میں آگے ایک پوائنٹ پہ چلا گیا. وہ بھی چھوٹا ہی تھا، وہاں پر بھی میں انگلیوں کے سہارے کھڑا ہوا، آگے اینڈ تک میں پہنچنے لگا تھا. تو کہتا کمانڈر صاحب تھینک یو، اپنا سامان واپس رکھیں، شکریہ ویری مچ. تو کوانٹ ٹاسک جو میرا تھا وہ میرے حساب سے بہت اچھا ہوا تھا. مجھے میرے میٹس نے بھی کہا، جو ساتھی تھے میرے، کہ آپ کا کوانٹ ٹاسک جو ہے وہ کافی اچھا ہوا ہے. اس سے پہلے کسی بھی میں نے بھی جو نوٹس کیا تھا نا، تو اس سے پہلے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا جو کوانٹ ٹاسک تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا ہوا جتنا میرا ہوا تھا. اور مجھ سے بات بھی بہت سے لوگوں کا کوانٹ ٹاسک اچھا نہیں ہوا، بلکہ کئیوں کا اتنا اچھا نہیں ہوا جتنا میرا اچھا ہو گیا تھا. بریکنگ میرا بھی میری اچھی تھی، لیکن میری یہ جسٹ ایک مسٹیک تھی کہ میں نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اس کے بعد جی کمانڈ ٹاسک صاحب کے ہوئے تو جی ٹی اس کے جو تھرڈ ڈے جو جی ٹی او کا تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو ہمیں پھر اینڈ پہ اس نے میوچل اسیسمنٹ کی. خود کو میں نے تیسرا نمبر دیا تھا، اور جو 16 اور ایک چیس نمبر 16 کو میں نے پہلا دیا تھا، چیس نمبر 11 کو دوسرا دیا تھا، اور خود کو میں نے تیسرا دیا تھا. تو میوچل اسیسمنٹ کے بعد بھی ہم واپس گئے. تو کہتا ہے کہ جی آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، اگر کوئی نوٹ ریکمینڈ ہوتا ہے تو زندگی کے دوسرے میدانوں میں زیادہ ہمت کریں، جس بھی میدان میں جائیں ہمت کریں، اپنا بیسٹ پرفارم کریں.